السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے وائس رائے کا تصور ذہن میں رکھیے۔ 1947 سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا اصل حاکم بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا، جبکہ دلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام یہ تھا کہ وہ ہز میجسٹی یا ہر میجسٹی کی حکومت کا جو بھی کوئی حکم موصول ہو اسے بلا چون چرا کیے نافذ کر دے۔ البتہ وائس رائے کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلستان سے حکم نہ آئے تو یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے۔ وہ غور و فکر کرے کہ یہاں کی مصلحتیں کیا ہیں، اور جو چیز بھی سلطنت کی مصلحت میں ہوتی تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ تو اسی طرح رشتہ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر ان کے خلیفہ کے اس طرح کا رشتہ حاکم اور اس زمین پر اس کے خلیفہ کے مابین ہے۔ کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر بغیر کوئی بھی چون چرا کیے عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے تو وہاں غور و فکر اور سوچ بچار کرے، اور مطلب کہ آپس میں رائے کرنے کے بعد جو بھی دین کے مطابق زیادہ بات مطابقت رکھتی ہو اس کو اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے تو وہ خود کو حاکمیت کے مدعی اور خود وہ چاہے کہ وہ حاکمیت اس کو ملے تو اس کی خلافت کا حق سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی میں بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنا چاہے تو پھر مطلب وہ واجب القتل ہے۔ اس طرح جو لوگ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اللہ کے منکر ہیں تو یہ وہ بھی بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً ختم نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین یعنی کہ قیامت کا دن تک نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیلے کر دیا ہوتا تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کہ ان کو سزا مل جاتی ان کے جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دی ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر ختم نہیں کیا جاتا، لہٰذا کم از کم اتنی سزا ضرور ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اب دنیا میں خلافت صرف جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں ان کی ہی ہے، اور صرف وہ شخص جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے وہی خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کے بارے میں جانیں، اور اس کے بعد آگے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا أَن يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں یہ گمان کیوں کیا؟ اس کے ضمن میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین میں جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا، تو انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار تو ضرور ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آیا ہے، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس کی تنفیذ ہے، اور جہاں نہیں وہاں اپنی غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے بہتر سے بہتر رائے قائم کرنا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں اختیار ہوگا وہاں اس کا صحیح استعمال کا بھی امکان ہے اور غلط کا بھی۔ تو پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہے۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں میں میں خود واقف ہوں، اور میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھی آج کی آیت، انشاءاللہ کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔